حضور پاک کی حدیث پاک دھیان سے آپ سنیں، پورا معاملہ آپ سمجھ جائیں گے کتنے بڑے اسکیم کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، اپنے آپ کے ساتھ کتنا بڑا فراڈ ہم کر رہے ہیں، آپ سمجھیں گے۔ صحابی رسول ہے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ دھیان سنیے گا، بات ختم نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا، جنت سے اتنے قریب ہو جائیں گے کہ جنت کے اندر موجود نعمتوں کو وہ دیکھیں گے، جنت کے اندر کی خوشبو کو وہ محسوس کریں گے، خوشبوؤں کو سونگھیں گے۔ جب وہ ان سارے نظاروں کو اور خوشبوؤں کو سونگھ رہے ہوں گے تو اس وقت رب کا پھر حکم ہوگا کہ ان لوگوں کو واپس لے آیا جائے، ان لوگوں کو جنت سے واپس، جنت کے قریب سے واپس لے آیا جائے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ وہ کہیں گے مولا پروردگار، اگر ہمیں عذاب ہی دینا تھا تو جنت کی نعمتیں دکھائی نہ جاتی، عذاب ہی دینا تھا تو جنت کی خوشبوئیں سنگھائی نہ جاتی، یہ کیا ہوا؟ جنت کے قریب گئے اور ہمیں کھینچ لیا گیا۔ بڑا افسوس، بڑے حسرت کے ساتھ وہ بات کر رہے ہوں گے۔ رب کہے گا تو ایسا تو تمہارے ساتھ ہونا ہی تھا۔ پھر وجہ بیان کی جاتی ہے، اس لیے کہ تم لوگوں سے جب ملتے تھے عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے، بڑے اچھے بن کر کے ملتے تھے، لیکن تمہارے اندر کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ تم لوگوں کو اس حال میں ملتے تھے جیسا تم تھے نہیں، اور جب مجھ سے ملتے تھے تو تم ایسے حالت میں ملتے تھے جو تمہاری اصلیت ہوا کرتی تھی۔ تم لوگوں کے سامنے نیک اور بھلے بن کر کے ظاہر ہوتے تھے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو گناہوں میں مگن ہو جاتے، گناہوں میں مست ہو جاتے۔ تمہیں لوگوں کا ڈر تو لگتا تھا، لوگوں کا خوف تو آتا تھا، لیکن میرا ڈر تمہیں نہیں لگتا تھا، مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم تنہائیوں میں گناہ کر کر کے مجھ سے مقابلہ اور اعلان جنگ کرتے تھے۔ آج تمہاری سزا یہ ہے۔ سوچیں آپ، بار بار سوچیں، کوئی ہارڈ شبد تو نہیں بولے میں نے، سیدھے اور سمپل الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ آج ہم اپنی تنہائیاں دیکھیں، سیدھا بالکل میں سادہ انسان، آپ کو کیسا لگتا ہے نا، کتنا اچھا باپو ہے، کتنے اچھے اخلاق ہیں، ایسا سب، لیکن اس کا کوئی مطلب رزلٹ نہیں نکلتا ہے۔ یہ اگر میری کنڈیشن آپ کے بعد ہو، یہاں آپ مجھے پہچانتے ہیں اور لوگ پہچانتے ہوں گے، وہاں پر میں صوفی سنت بن کر کے گھوموں، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ جب ایسے علاقوں میں جاؤں جہاں مجھے کوئی جانتا پہچانتا نہیں، پھر بھی میری کنڈیشن یہ رہے، پھر کہا جائے کہ ہاں یہ سدھرا ہوا بندہ ہے۔ جب تک میری ذمہ داریاں ہیں، میں نماز پابندی کے ساتھ، جماعت پابندی کے ساتھ کروں، اس کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ میری ذمہ داری نہیں ہے، منتھلی مجھے تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، پھر بھی میں جماعت کے ساتھ پڑھوں، مصلی پر نہیں صف میں کھڑا ہو کر کے پڑھوں، اذان کی ذمہ داری میں اپنے آپ پر لے لوں، تکبیر میں کہہ لوں، صف میں کھڑا ہو جاؤں، جو جس جگہ مجھے صف میں جگہ مل جائے، پھر اگر میں حاضر ہو کر کے پابندی کے ساتھ نماز پڑھوں، تب جا کر کے رزلٹ نکلتا ہے، ہاں بات اب صحیح بنتی ہے۔ یہ ذمہ داریوں میں سے آتا ہے۔ یہ ذمہ داری مطلب مسلمان ہونے کی ذمہ داری، مسلمان ہونے کے روپ سے جو ہمیں کام کرنے ہیں، اس میں سے یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ معاملہ بگڑا ہوا ہے، آپ مجھے دیکھ کر کے ڈر رہے ہیں، باپو دیکھ رہا ہے، آپ مجھے دیکھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، باپو کہیں گے، آپ میری وجہ سے نمازوں میں حاضر ہو رہے ہیں، اس کا کیا مطلب نکلا؟ آپ کو خدا کا خوف نہیں، خدا کا ڈر نہیں۔ آپ کے سفر کے اندر آپ کی نمازیں کیوں ضائع ہو جاتی ہیں؟ آپ کے کاموں کے اندر آپ کی نمازیں کیوں چلی جاتی ہیں؟ آپ کے ساتھ اگر کوئی اچھا بندہ نہ ہو تو نیکیاں کیوں بھلا دی جاتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے تھے، لوگوں سے چھپ کر کے، میرے سامنے ظاہر ہو کر کے، میری کوئی حیا نہیں، تمہیں کوئی شرم نہیں، اعلان جنگ مجھ سے کیا کرتے تھے گناہ کر کر کے، تو آج میں نے تمہارے لیے یہ عذاب رکھا۔ پہلے تمہیں جنت کی نعمتیں دکھا دی گئی، خوشبوئیں سنگھا لی گئی، اب ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔
کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا ہوں؟ ایسے ہی حالات ہیں، ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ اگر مان لے ریئل میں ہمیں درد ہو جائے، اپنے آپ کی فکر لاحق ہو جائے، تو ہماری حالتیں کیا بنیں گی؟ ہمارے روزانہ کا روٹین سسٹم ہمارا کیسا بدلے گا، اور کس انداز کے ہم مسلمان کہلائیں گے پتہ ہے آپ کو؟ جیسے وہ صحابہ اکرام تھے، ایسے مسلمان، ریئل مسلم جسے کہا جاتا ہے، ایسے ہم بن جائیں گے۔ اگر ہمارے یہی سسٹم رہے تو یہ سسٹم ان لوگوں کا تھا جنہیں منافقین کہا جاتا ہے۔